محمد صلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بابرکت موقع پر 15 شعبان المعظم کے موقع پر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے یہ بابرکت رات زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نصیب ہوئی۔ اس رات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ دعاؤں کے مقبول ہونے کی رات ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، احباب کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، بلک جمیع عالم اسلام، پوری دنیا کی بھلائی، خیر و برکت کے لیے ہم دعائیں کریں۔ اپنے رزق روزی میں، اپنی صحت اور عمر کے لیے دعائیں کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس رات کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس رات ہم بخشش کی طلب کریں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی بخشش کی طلب کریں، اور ہم یکسو ہو کر بیٹھیں، جتنا بھی ہمیں موقع میسر ہو یکسو ہو کر بیٹھیں اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جس میں ہمارا دل و دماغ اور ہماری سوچ اور فکر بھی پوری طرح شامل ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اس کی رحمت کی جستجو کریں اور دعا کریں۔ تو اس طرح ہم اس رات کی برکتوں کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو، اپنے لیے رحمت اور بخشش طلب کریں، بلکہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہماری کسی دوست سے ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے، دل میں کوئی ہم نے اچھے جذبات نہیں رکھے ہوئے کسی کے لیے بھی، تو ہمیں آج کی رات ضرور ان سب احباب کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، یا جس سے بھی کوئی ناراضگی ہے اس کو بخش دینا چاہیے۔ اس کا موقع ہی کیوں آئے کہ وہ آ کر ہم سے معافی طلب کرے، بلکہ ہم بڑا دل کریں، جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین ہے کہ وہ اپنے دوستوں پر، اپنے مومنین پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان تھے اور ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی آپ کی پیروی میں اپنے دل کو رحمت اور رأفت کا مرکز بنا لیں۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو تو ہم اس کو معاف کریں، اور اگر ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ہم نے پریشان کیا ہے، تو ہمیں ضرور اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے معذرت کرنی چاہیے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے دل کے ساتھ معذرت کو قبول کرے اور اپنے دل کو صاف کر دے۔ تو اس رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا اور وہ مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ تو اتنی بڑی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم جھولی پھیلائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ تو یہ بابرکت رات ہمیں میسر ہوئی ہے، تو اس رات ہم یہ ساری دعائیں بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہونے دیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں جو ہمیں اپنے مشائخ نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اور جتنا ہم ذکر زیادہ کریں گے تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی یاد کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو یاد کیا جائے تو وہ کتنا خوش قسمت اور کامیاب بندہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی سچائی کے ساتھ اپنے قلبی ذکر کو پورے خلوص کے ساتھ جاری و ساری رکھیں، اور کوئی بھی دم، کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ جو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف، یعنی کام کاج بھی ہوتا رہے، کاروبار زندگی بھی جاری رہے، اور اس کے ساتھ ذکر کا سلسلہ بھی جاری رہے، چاہے ہم کھڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں،
یا ہم لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی ہماری کیفیت ہو تو اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں پوری طرح شاغل رکھیں، اور مراقبہ کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، چاہے مختصر ٹائم کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ مراقبہ ہم کریں، اس سے بڑی یکسوئی اور بہت رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے۔ اور اس طرح مراقبہ کرنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے۔ ہم نماز کی پابندی کریں، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ آنے پائے، ہم پورے دل جمعی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، اور اس بابرکت رات تو ہم اگر نوافل ادا کرتے ہیں تو یہ اور بھی بہتر ہے، اور بے شک اس کی برکتیں اور فوائد ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، جس طرح ہمارے مرشد و مربی فرماتے تھے کم از کم 1 صلاۃ تسبیح پڑھ لیں تو یہ آپ کی لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح رمضان مبارک کی آمد ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ذہنی طور پر تیار رہیں، تو اس بابرکت مہینے میں جتنا بھی ہو سکے اپنے اصلاح نفس اور صفائی قلب کی طرف ہم توجہ دیں، اور روزے بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت جتنی ہو سکے ہم سر انجام دیں، تاکہ اس بابرکت مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں، اور اپنے آل و عیال کے ساتھ بھی اپنا رویہ اور اپنا اخلاق درست رکھیں، اور ان کو محبت، شفقت اور نرمی کے ساتھ چلائیں۔ یہی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی آپ کی تعلیمات ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہم تبلیغ کا کام بھی سر انجام دیتے رہیں، تنظیم کا کام بھی سر انجام دیتے رہیں۔ حضرات خلفاء اکرام، علماء حضرات اس بابرکت مہینے میں جتنا بھی ہو سکے تو تبلیغ کا کام سر انجام دیں۔ ایسے لوگ جو واقف نہیں ہیں تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، طریقت کی تعلیمات سے، ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو ہم اس پیغام سے واقف کریں اور طریقہ عالیہ کا تعارف کروائیں، اور اسی طرح تنظیمی کام کو بھی ہم بہتر بنائیں۔ جتنی برانچز ہیں ان برانچز میں باقاعدہ جو ایک مثالی برانچ کا نقشہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کام ہو، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان برانچز میں نماز کی پابندی، مراقبہ کا اہتمام، قرآن مجید کی تعلیمات کا سلسلہ خصوصاً ماہ رمضان میں یہ جاری رہے گا۔ اور جو ہم بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر ہمیں کبھی قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے تو علماء اکرام سے، جماعت کے علماء اکرام سے گزارش ہے اس کے لیے ایسا بہتر انتظام کریں کہ وہ لوگ اس مہینے میں قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر سکیں اور قرآن مجید کی یاد بھی کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں کہ شجرہ عالیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ غفار بخشیہ کا ہم یاد کر لیں اور اس کو پڑھنا اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے چھوڑیں۔ تو اس لیے کھانا اتنا ہم کھائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور کھانا بھی ایسا استعمال کریں جو صحت بخش ہو، ایسا کھانا جو باسی ہے، خراب ہے، اور ایسا کھانا جس سے صحت کو نقصان پہنچے، جن سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، جس سے دل کے امراض بڑھ سکتے ہیں، جس سے تکالیف بڑھ سکتی ہیں، ان سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اور تعلیم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں۔ ہم سب کے بچے، ہم جتنے بھی جماعت کے احباب ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں قرآن مجید کی تعلیم سے پوری طرح واقف ہوں، اور اس کے بعد یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بنیادی تعلیم جو دین کی ہے وہ گھر میں ہی حاصل کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، ماں باپ ان کو سکھا سکتے ہیں، اور بڑا آسان ہے اور بہت ہی جامع اور مختصر ہے۔ علماء اکرام کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ وہ ضرور ایسا کوئی سلسلہ بنائے، مختصر سا نصاب جو ماں باپ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی دین کی بنیادی معلومات سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم سے بیٹے اور بیٹیوں کو ضرور بہرمند کریں، تاکہ یہ لائق، فائق اور اچھے انسان بن کر معاشرے میں، اپنے ملک پاکستان میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اپنے ماحول کو ہم درست رکھیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اور گھر میں جتنی صفائی ہوگی تو اتنی برکت ہوگی۔ تو ہم اپنے گھر میں ضرور یہ اہتمام کریں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، کہ کوئی ڈسٹ بن ہو، کوڑے دان ہو جس میں گھر کا کچرا ڈالا جائے، اور گھر میں کچرا اور گند پھیلا ہوا نہ ہو،
اور عورتیں ہمارے گھروں کی وہ صفائی کا خیال رکھتی ہیں، لیکن ہم مرد حضرات جو ہے ان کی صفائی میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام مردوں کو، عورتوں کو، سب کو کرنے چاہیے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دیا کرتے تھے، کپڑے سی لیا کرتے تھے، کبھی لکڑیاں لے کر آتے تھے، کبھی کہیں کوئی کھدائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ شامل ہو جاتے تھے۔ تو گھروں کے کام ہوں یا اور کام ہو، ان کو معمولی ہم مت سمجھیں، ان چھوٹے کاموں کو سر انجام دینا اپنے لیے باعث عزت اور سنت کی تابع داری سمجھے۔ تو گھروں کی صفائی ہے، بستر کو لپیٹنا ہے، سمیٹنا ہے، صاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم خود سر انجام دے سکتے ہیں، جس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہم سب کے دل بڑے ہونے چاہیے، اور جتنا ہمارا رب بڑا ہے اور جتنے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بڑی ہے، تو ہمارے دل بھی اتنے بڑے ہو۔ اگر کوئی ناپسندیدہ، ناخوشگوار بات سامنے آئے یا کوئی معاملہ سامنے آئے تو ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، مرشد کامل کی طرف توجہ کریں، ان کی تعلیمات کو یاد کریں، اور ہم صبر سے کام لیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے اندر برداشت اور حوصلہ اور صبر پیدا کریں، اور اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے سب احباب جماعت کے بھرپور محنت کریں کہ اپنے معاش کو بہتر بنائیں، اپنے کاروبار کے ذریعے، محنت مزدوری کے ذریعے، ہنر کے ذریعے اپنے کاروبار کو، معیشت کو مضبوط بنائیں، تاکہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑے ہو سکیں، اور پھر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور اپنے مرشد مربی کے تعلیمات کے مطابق ہم اور ضرورت مند لوگوں کی بھی جتنی بھی ممکن ہو سکے ہم مدد کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ بابرکت رات میں اپنے نسل کے لیے دعا کریں، پلک اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اس عاجز کو اور اس عاجز کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عاجز بھی آپ سب کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کی ہمیں رحمت عطا فرمائے، اور آنے والا رمضان وہ بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرے اور اس میں بہتری اور بھلائی ہو۔ اپنا آپ سب احباب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور شجرکاری کے سلسلے میں دوستوں نے کوششیں شروع کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ بھی ہم ایک ایسا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ تو جو احباب شجرکاری کر رہے ہیں تو ان درختوں کی دیکھ بھال بھی کریں، تاکہ وہ درخت بڑے ہو، سایہ دار درخت بنے، اور جس سے مخلوق خدا کو، زمین کو فائدہ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔